نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے اس ویڈیو کا جو تھمبنیل آپ نے دیکھا، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں کا غلط استعمال۔ ناظرین، ائمہ حضرات اور منتظمین اور باقی مساجد کے جو مقتدی حضرات ہیں، ان حضرات کو ایک چیز غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ آج کل ہماری مساجدوں کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری جو مساجد میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ اسپیکر ہوتا ہے جو مسجد کے اندر لگا ہو، اور ایک دوسرا وہ اسپیکر ہوتا ہے جو مسجد کے باہر یعنی میناروں وغیرہ پہ لگا ہوتا ہے، جس کی آواز بستی یا محلے تک پہنچتی ہے۔ تو جو باہر والا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا ہے اس پر اذان کے سوا دوسری کوئی بھی چیز پڑھنا جائز نہیں، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ نعت خوانی ہو، چاہے وہ تقریر ہو، واعظ و نصیحت ہو، اس پہ بالکل جائز نہیں ہے۔ علماء کرام اس سے بالکل منع فرماتے ہیں اور سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں۔ اور دوسری وہ مائک ہے جو مساجد کے اندر لگی ہوتی ہے، اس کی آواز صرف مسجد کے اندر بیٹھنے والے حضرات تک ہی پہنچتی ہے، بلکہ وہ مسجد سے باہر اس کی آواز نہیں جاتی۔ تو اس مائک پر چاہے آپ تلاوت کرو، چاہے آپ نعت پڑھو، چاہے آپ تقریر واعظ جو بھی اس پر کہو تو کہہ سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، جائز ہے۔ بستی والے بہت سے حضرات بیمار ہوتے ہیں یا اور کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو، یا کوئی اور پریشانی بھی ہوتی ہے جس سے وہ زور سے آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ اکتاتے ہیں پھر اس چیز سے، اور ان کے اکتانے کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو اکتانے کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں لاؤڈ اسپیکر چلانا ہے، تو اس وجہ سے وہ اکتا جاتے ہیں اور بہت سے پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے باہر والے مائک جو ہوتی ہے اس پر کسی طرح کا بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنا بالکل بھی درست نہیں، اور جو اندر والا لاؤڈ اسپیکر ہے اس پہ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ حضرات تو یہ کرتے ہیں کہ جو باہر والا لاؤڈ اسپیکر ہے بستی میں جس کی آواز گونجتی ہے اس پر ایسی نعت خوانی کرتے ہیں یا ایسی نعت لگا دیتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے۔ تو حضرات، میوزک جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، نعت ہو یا گانا ہو، گانے میں تو بہرحال حرام ہے ہی، میوزک ہر حال میں حرام ہے۔ اور ایسی چیزیں مسجدوں میں چلانا نہ تو اندر کے مائک میں درست ہے، جائز ہے، اور نہ باہر والی مائکوں میں لاؤڈ اسپیکروں میں جائز ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو نعت پڑھنی ہے یا موبائل سے یا کسی بھی چیز سے چلانی ہے یا پڑھنی ہے خود، آپ ویسی نعت ہرگز نہ پڑھیں، نہ ویسی نعت ہرگز مسجد کے اندر والے لاؤڈ اسپیکر پر چلائیں جس میں میوزک لگا ہو۔ آج کل اکثر میوزک والی نعتیں آتی ہیں جس میں میوزک ساتھ میں لگایا گیا ہوتا ہے، تو وہ نعتیں لگانا بالکل جائز نہیں، بالکل درست نہیں۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ خاص کر جو ائمہ حضرات ہیں یا جو منتظمین ہیں مساجد کے، انہیں ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے۔ خاص کر مسجدوں کے کچھ مقتدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ نہیں باہر والے جو لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کو چلایا جائے، تو ان کو جاننا چاہیے۔ میں نے خود بذات خود میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ مجھے کچھ ساتھیوں نے بھی ایسا کہا کہ فلاں جگہ مسجد کی جو آواز ہے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا ہے، رمضان کے مہینے میں یا اس سے آگے پیچھے کسی بھی مہینے میں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے سونے میں، یا ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت وہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی یا کوئی شخص بستی میں بہت اچھے سے پیش آتا ہو لیکن اسپیکر کی وجہ سے اس کا رویہ بدل جائے، یا وہ کچھ الٹا سیدھا کہہ دے یا الٹا سیدھا کر دے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلام اور دین کا جو دائرہ ہے، جو اسلام کا جو دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر اپنے اعمال کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اور جو ائمہ حضرات ایسا کرتے ہیں بار بار کہنے کے باوجود بھی، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ باہر والی جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں باہر والے، ان کا استعمال صرف اور صرف اذان کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ باقی چیزوں کے لیے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز پر عمل کریں، اور اگر میرے اس کہنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو براہ کرم اسے درگزر فرمائیں اور ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔